محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد فاضل ہے۔ میں گورنمنٹ اردو لوئر پرائمری اسکول گورمپیٹ تعلقہ دیودرگا ضلع رائچور سے تعلق رکھتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم کورس نمبر 1 یعنی ماڈول نمبر 1 کے بارے میں آج ہم معلومات حاصل کریں گے۔ اس ماڈول میں بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی کا تعارف سے متعلق بھی ہم معلومات حاصل کریں گے۔ اس کا تعارف کچھ اس طرح ہے کہ نئی قومی تعلیمی پالیسی یعنی NEP 2020 وجود میں آیا، کیونکہ طلباء کا اکثر حصہ یعنی کافی تعداد کا ایک بہت بڑا حصہ جو بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی سے محروم رہ گیا تھا، ان کو بنیادی خواندگی دلانا اس کا اولین مقصد ہے۔ ناظرین، بنیادی تعلیم پر زور دینے کی وکالت بھی یہ NEP 2020 یعنی نئی قومی تعلیمی 2020 بھی کرتی ہے۔ بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی کی مہارت کو بچوں میں اجاگر کرنے پر بھی یہ پالیسی بہت ہی زیادہ زور دیتی ہے۔ اس مشن کے تحت یعنی قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے تحت بنیادی خواندگی اور اعداد شماری کا آغاز کیا گیا ہے۔ پڑھنے کی مہارت اور اعداد شناسی کے لیے نئی قومی تعلیمی پالیسی نے کئی نئے اقدام اٹھائے ہیں۔ اس میں نپن بھارت بھی اس کا ایک اہم مقصد ہے۔ اس مقصد کے تحت کہ ہر بچہ جو تیسری جماعت تک جو بچے پڑھتے ہیں، جو تفہیم کے ساتھ بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی کو حاصل کر سکے۔ اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہوئے اس بچے کو اس بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی میں کیا فوائد حاصل ہوں گے، اسے کیا سہولیات اور کیا صلاحیتیں بچوں میں پیدا ہوں گی، اس کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے۔ اس سے یعنی بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی میں اس میں بچے میں مثبت تجربہ اور آموزش میں معاون و مددگار ہوگا۔ یعنی بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی میں جو بچہ جو مثبت تجربے سے پڑھے گا اور آموزش میں اس کے معاون و مددگار ملے گی، اس سے بچے کی ہمہ جہتی نشو و نما ہوگی، یعنی اوور آل ڈیولپمنٹ جسے ہم کہتے ہیں، اوور آل ڈیولپمنٹ ہوگا۔ بچے میں پڑھنے، لکھنے اور اعداد کی شناسی کی تعلیم کی مطلوبہ جتنی بھی قابلیت ہوگی، وہ تمام کی تمام قابلیت اس بچے میں پیدا ہوگی۔ NEP 2020 میں پڑھنے، لکھنے اور اعداد شناسی پر زیادہ ہی زور دیا گیا ہے تاکہ اس میں جامع اور لطف اندوز ہو سکے۔ یعنی قومی تعلیمی پالیسی 2020 میں اعداد شناسی پر، پڑھنے پر، لکھنے پر، جسے ہم LSRW بھی کہتے ہیں، پڑھنا لکھنے پر اس پر زیادہ توجہ دی گئی ہے تاکہ اس جامع طریقے سے یعنی بہت ہی بڑے طریقے سے بچے کو اچھے انداز میں تعلیم اور آموزش حاصل کر سکے۔ یہ عمل مستقل زندگی بھر سیکھنے کا ایک مضبوط منصوبہ تیار کرتا ہے، مضبوط منصوبہ یہ فراہم کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی کے تعارف میں بچے کو ہونے والے فوائد میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے بچے کا سماجی، جسے ہم سوشل کہتے ہیں، جذباتی اور نفسیاتی نشو و نما کا بھی کافی اثر پڑتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ حروف تہجی، چاہے ہم حروف تہجی ہم اردو زبان کے لے لیں، چاہے انگریزی زبان کے لے لیں، چاہے کنڑا زبان کے لے لیں، حروف تہجی ہے، زبان ہے، چاہے جو بھی زبان ہو، چاہے کوئی بھی زبان ہو، ہندوستان میں جتنی بھی زبانیں ہیں، کوئی بھی زبانیں جو سیکھتی ہوں، اعداد ہیں، گنتی ہے، جیسے اس کے ساتھ ساتھ رنگ ہے، اشکال جسے ہم جیومیٹری جب ہم سکھائیں گے، علم ہندسہ جب ہم سکھائیں گے، اشکال کے نمونے، مصوری ہے اور آرٹ ہے۔ مصوری یعنی تصویر کشی یا مصوری جسے ہم کہہ سکتے ہیں، آرٹ اور موسیقی جسے ہم میوزک بھی کہہ سکتے ہیں، وغیرہ پر یہ مشتمل
یہ طریقہ کار کو بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی میں بہت ہی اچھے انداز میں یہ طلباء کے لیے نہایت ہی مفید اور فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ آئیے اب ہم بچے کو زبان دانی میں اس میں کیا کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اس میں سماعی یعنی سننے کا جو ہے، سماعی LSRW جیسے پہلے ہی بتایا گیا ہے کہ سمعی و بصری سننا ہے، بولنا ہے، جیسے پڑھنا اور لکھنا جسے ہم LSRW کہتے ہیں، اور اعداد شناسی کی جو اہم صلاحیتیں، یہ پڑھنے لکھنے کی بنیادی خواندگی کی سب سے اہم صلاحیتیں یہی ہیں۔ پڑھنا، جیسے بولنا ہے، سننا ہے، بولنا ہے، پڑھنا لکھنا اور اعداد شناسی ہے، یہ تمام صلاحیتیں، یہ بنیادی صلاحیتیں ہیں۔ ان اہم صلاحیتوں کی بچوں میں اجاگر ہوتی ہیں۔ اب یہ رہا اب تک جو ہم نے کہا یہ بچے سے متعلق تھا۔ آئیے اب ہم بحیثیت معلم ہم کس طرح جماعتی کمرے میں، کلاس روم میں ہم کس طرح اس کو اپنی زندگی میں عمل میں لائیں گے، یا اور جماعتی کمرے میں ہم بچوں پر ہمیں کس طرح عمل میں لائیں گے۔ محترم ناظرین، بنیادی اعداد شناسی اور بنیادی خواندگی یہ ایک قومی سطح کا عمل ہے۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں یہ کیا ہے، یہ نئی قومی تعلیمی پالیسی کا ایک قومی سطح پر، یہ نیشنل لیول پر چلنے والا ایک عمل ہے۔ اسی وجہ سے سب سے پہلے تدریس کو بہتر بنانے کے لیے اساتذہ کو ایک بہترین اس کا ایک نمونہ، ایک خاکہ تیار کرنا ہوگا۔ یہ اس سے تاکہ بچے کو پڑھانے میں، بچے کی آموزش میں بحیثیت معلم کو کیا ہے، اس میں کارآمد، اس میں مفید اور کارآمد تدریس کو اور زیادہ مفید اور کارآمد بنا سکے، اور بچوں کی آموزشی سطح کو جانچ سکے۔ آموزشی سطح کو جانچنے کے لیے بچے کی سطح کو بھی جانچنا بہت ہی ضروری ہے۔ بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی، یہ جو عمل میں جو اہداف کے حصول کرنے کے لیے کثیر عمل منصوبے پر تشکیل دینا ہوگا۔ کثیر العمل جو منصوبہ جو اہداف ہیں اعداد شناسی اور بنیادی خواندگی میں، اس کے حاصل کرنے کے لیے ہمیں استاد کو چاہیے، ایک معلم کو چاہیے کہ وہ ایک کثیر العمل عملی منصوبہ ایک تیار کر سکے، تاکہ تدریس بہت اچھے سے اچھے دی جائے اور آموزش کامیاب ہو سکے۔ قدیم اور روایتی تدریس جو ہے، جو اب تک جو ہم کرتے آئے ہیں، جو قدیم اور اولڈ اینڈ پریمیٹو جسے ہم کہتے ہیں، قدیم اور روایتی طریقہ تدریس سے ہٹ کر ہمیں ایک ایسا طریقہ تدریس کو اپنانا ہوگا جس سے آموزش کو بہت ہی بہتر بنایا جا سکے۔ ہم سب معلم ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم آموزش میں کتنے چیلنجز کا ہمیں سامنا کرنا، کتنے چیلنجز سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے۔ ان تمام کو، جتنے بھی چیلنجز ہمارے اوپر آئے، معلم کے چیلنجز جتنے بھی معلم کے اوپر آتے ہیں، تو معلم کو چاہیے کہ ان چیلنجز کو بخوشی اپنانا ہوگا اور آموزش کو بہتر بنانا ہوگا۔ طلباء میں اس کے ساتھ ساتھ طلباء میں بحیثیت معلم، جیسے ہم معلم ہیں، طلباء کے لیے مفید ہے ہی، لیکن معلم کے لیے طلباء میں جو بحیثیت معلم اپنا کردار کیا ہے، معلم ایک اپنے اس میں تدریس میں معلم کا کردار کیا ہوتا ہے، اور جماعتی کمرے میں اس کا کردار کیا ہوتا ہے، اور باقی جو جماعتی کمرے کے باہر معلم کا کیا کردار ہوتا ہے، اس کو ہم سمجھنا بہت ضروری ہے، تاکہ بچے کی، طلباء کی نشو و نما میں، آموزش میں، اور بچے کی جسمانی، نفسیاتی اور اس کی نشو و نما میں یہ بہت ہی کارآمد ہو سکے۔ ساتھ ہی ساتھ آخر بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ طلباء میں آموزش کے ساتھ ساتھ، جماعتی کمرے کی آموزش کے ساتھ ساتھ طلباء میں پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کرنا ہوگا، تاکہ بچہ اپنی مدد آپ خود کر سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔